آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ شیعہ علماء کی جانب سے بہت آواز بلند ہوئی ہے جو ملاقات ہوئی تھی پاکستان میں آرمی چیف جنرل صاحب اور علماء کے درمیان، کہ آرمی چیف نے علماء کے ساتھ ایک غیر ڈپلومیٹک زبان استعمال کی ہے اور شیعہ علماء نے اس کو اپنے لیے بدتمیزی اور اہانت سمجھا ہے، اور ان کا ایک جملہ جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی کو پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت ہے وہ وہیں چلا جائے۔ تو شیعہ علماء نے اس پہ بہت احتجاج کیا ہے۔ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہیں۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس حقیر کا موقف شیعہ علماء کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ کوئی مثبت میرا نظر نہیں ہے ان کے متعلق، اور کوئی مساعد نظر نہیں ہے۔ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا بہت ہی شدت سے منتقد ہوں، اور یہ کوئی ذاتی وجوہات پہ مبنی نہیں ہے۔ میری ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میرے ذاتی مفاد اس میں ہے کہ میں ان سے بہتر تعلقات رکھوں، اور میرے دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر میں یہ کام کروں۔ لیکن وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو شاید جنہوں نے میرے پروگرام دیکھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اگر جن کو نہیں معلوم وہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا ان کو اگر یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ تو بہرحال یہاں پر میں سب سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ کا توجہ دلانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ محترم ناظرین کہ دیکھیں کہ پاکستان کی آرمی فی الحال کن قوتوں سے لڑ رہی ہے اور ماضی میں یہ کیسا رہا ہے۔ اگر آپ ماضی حکومت پاکستان اور پاکستانی آرمی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ کریں، موجودہ دور سے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور شیعوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور شیعوں کو اس بات میں اپنا موقف کی تصحیح کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ماضی میں حکومت پاکستان نے اور پاکستانی فوج نے تکفیری جماعتوں کی سرپرستی کی ہے، جہادی گروہوں کی سرپرستی کی ہے، جن کا کام تھا شیعوں کو مارنا، شیعوں کو قتل کرنا۔ فی الحال حکومت پاکستان انہی جہادی گروپوں سے جن کی وہ تربیت کرتے رہے ان سے لڑ رہی ہے، اور وہ جن سے یہ لڑ رہی ہے وہ شیعوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، اور شیعہ قوم کے تشنہ خون ہیں، اور یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج جن قوتوں سے لڑ رہی ہے وہ ہماری بقا کی جنگ ہے، اور یہ ہماری امن و امان میں رہنے کی مہیا کرنے کی ایک جنگ ہے، اور اس میں ہم جتنا شاباش کرتے ہیں حکومت پاکستان نے، پاکستانی آرمی نے جو 180 درجے کا رخ پلٹ دیا ہے، وہ بھی مجبوری کے تحت کہ ان کو خود اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، پاکستانی شیعہ بھائیوں سے جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، کہ دیکھیں ماضی میں جب انقلاب ایران ہوئی تو اس کے بعد یہ پرنس محمد بن سلمان کے ایک انٹرویو میں بھی آیا تھا یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ جب انقلاب ایران ہوئی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اس انقلاب کا مقابلہ کیسے کریں، ہم نہیں جانتے، تو اس کے مقابلے میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ خود کس نے کہا؟ محمد بن سلمان۔ اس غلطیوں میں سے ایک تھا کہ وہابیت اور تکفیریت کی سرپرستی کرنا۔ یہ خود محمد بن سلمان کا قول ہے کہ ہم نے ایرانی انقلاب کے مقابلے کرنے کے لیے ہم خود مذہبی بن گئے، یا ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور ہم نے کس کی سرپرستی کی؟ تکفیری، وہابی، ان گروہوں کی، خشک ذہن مولویوں کی۔ یہی حال حکومت پاکستان کی کہ جب ایران میں انقلاب ہوا ہے، اور لازمی بات ہے کہ انقلاب ایران کی بہت کشش تھی، اور انقلابی ایران وہ واحد پورے عالم اسلام میں ایک واحد انقلاب جو ہمیشہ سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام جو ہے امریکہ اور اس زمانے میں سوویت یونین کے انفلوئنس سے نکل کر خود مختار، آزاد، مستقل اور اسلامی اقدار پر مبنی ایک حکومت قائم کریں اور انقلاب آ جائے، وہ صرف ایران میں ہو سکا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میرے نزدیک وہ ایک جھوٹا انقلاب تھا، نہ اسلامی تھا اور نہ اسلامی اقدار کے لیے تھا، نہ اسلام کے مصالح کے لیے تھا، لیکن مسلمانوں کو یہ لگا اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور خمینی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس انقلاب کو صادر کروں گا، یعنی ایکسپورٹ کروں گا، یہ انقلاب دوسرے ملکوں میں بھی ہونے چاہیے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس میں سب عالم اسلام میں بہت ایک لہر پھیل گئی،
پولیٹیکل اسلام کو زندگی ملی، سیاسی اسلام جو ہے اس کو اس سے تقویت ملی، اور بالخصوص پاکستان میں شیعوں کو بہت متاثر ہوئے انقلاب ایران سے، اور خمینی صاحب کی قیادت کو اپنے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قیادت سمجھنے لگے۔ عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں حکومت پاکستان نے اس کو لیے اپنے خطرہ سمجھا، تو لازمی، اور یہ تو روشن بات ہے کہ ان کے لیے یہ اچھا پسند نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ ایران جو ہے اس زمانے میں جیسے لبنان میں حزب اللہ بنایا تھا، جہاں بھی شیعہ رہتے تھے ان کو اپنے مفادات، اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو حکومت پاکستان نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا سوچا؟ بہت غلط ترتیب سوچی انہوں نے۔ وہ ترکیب جو حکومت پاکستان نے اس زمانے میں سوچا کہ شیعوں پہ تکفیریوں کو مسلط کیا جائے اور تکفیریوں کو اسلحہ دیا جائے تاکہ یہ شیعوں کو قتل کریں، اور پاکستان میں خون کی ندیاں بہیں شیعوں کی 80s میں، 90s میں، ارلی 2000s میں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو شیعہ مولی حضرات جانتے ہیں اور شیعہ جرنلسٹ جانتے ہیں، شیعوں کے سیاسی رہنما، شیعوں کے انٹلیکچوئلز، ایجوکیٹڈ حضرات جانتے ہیں کہ ان تکفیریوں کے پیچھے خود حکومت پاکستان تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سیاست چھوڑ دی ہے آرمی نے، فوج نے، اور شیعوں کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے ضیاء کے زمانے میں یا جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں جب وہ شیعوں سے ڈرتے تھے تو وہ سپاہی صحابہ وغیرہ کو مسلط کرتے تھے شیعوں کے قتل کے لیے۔ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے شیعوں سے بات کی ہے، بات گرچہ شیعہ علماء کو تلخ لگی ہے، لیکن یہ بہت بہتر ہے اس پرانے زمانے کے سلوک سے کہ آگے سے شیعوں کو مسکراہٹ دے دو اور پیچھے سے ان پر کیا مسلط کرو؟ دہشت گرد تنظیمیں مسلط کرو تاکہ ان کے انٹلیکچوئلز، تاکہ ان کے تاجر طبقہ، تاکہ ان کے علماء، تاکہ ان کے رہنما، سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو قتل کیا جائے، اسیسینیٹ کیا جائے، ٹارگٹ کلنگ کیا جائے، ان کے جلوسوں میں خودکش دھماکے کرائے جائیں، ان کے مساجد حسینیوں میں مشین گنوں سے برسٹ مار کر نماز گزاروں کو قتل کیا جائے۔ اس سے تو یہ بہت بہتر ہے، اور یہ ہمیں شیعوں کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے کہ جنرل صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہمارے علماء کے لیے تلخ ہے، لیکن آپ نے ہم سے بات کیا، یہ بہت ویلکم کرنا چاہیے اس کو۔ اور دوسری بات میرے محترم ناظرین جو آپ کو سمجھنا چاہیے شیعہ حضرات کو، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، آپ کے علماء کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، یہ جملے جنرل صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، کہ شیعہ علماء سے انہوں نے کہا ہے کہ جن کو پاکستان سے زیادہ ایران سے محبت ہے وہیں چلے جائیں، اور جو آپ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ پاکستان میں ہنگامہ آرائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جملے جو انہوں نے بولے ہیں، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہیں؟ کیا ان کا یہ لیجیٹیمیٹ اور صحیح تشویش ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میں آپ کو، پاکستانی شیعہ شاید یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے توہین ہے، پاکستانی شیعہ عوام اور پاکستانی شیعہ علماء کو بھی احساس حقارت کا احساس ہوا ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی شیعہ علماء کی طرف، بالخصوص پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی فوج اور پاکستانی انٹیلیجنس سروسز، کیونکہ یہ بہت تعلیم یافتہ ہیں اور یہ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں اور عام طور پر یہ اچھے انالیسس کرتے ہیں، یہ اچھے تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو میڈیا کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں میرے عزیز ناظرین، میرے جو محترم بھائی میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، کہ میڈیا بالخصوص آج ہمارے زمانے میں، دیکھیں کہ میڈیا میں جو باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اور کثرت سے سنائی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں۔ میڈیا میں بالخصوص ہمارے زمانے میں جو لوگ آپ کو خبریں ملتی ہیں، زیادہ تر کس کے تھرو سے؟ یا تو یوٹیوب میں مختلف بہت سارے چینلز ہیں، یا مختلف سوشل میڈیا کے سورسز ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹرز کے اکاؤنٹس ہیں، یا کچھ لوگ مثلا ابھی تک ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ ان کے لیے آڈینس کو کیپٹیویٹ کرنے کے لیے اور اپنے ریٹنگ ہمیشہ ہائی رکھنے کی، یہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، اور یہ بات کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں، تو اس سے زیادہ ہمارے پاس اشتہارات، ایڈورٹائزمنٹ کے انکم ہوگی، اور یہ ان کی کامیابی ہے۔ ان کے لیے اہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو سچ بتاتے ہیں یا جھوٹ بتاتے ہیں۔ جب یہ آپ کی نظر میں آ جائیں کہ میڈیا میں چاہے یوٹیوب چینلز ہوں، چاہے نیوز جیسے اخبارات ہیں یا نیوز سورسز ہیں، اس میں جب ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آڈینس ملے، تو اور آڈینس رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور آڈینس کھونے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آڈینس کو، ویورز کو آپ وہ بتائیں جو ان کو پسند ہو، آڈینس کو وہ باتیں بتائیں جو ان کو پسند ہو،
وہ آپ کو زیادہ دیکھیں گے, زیادہ کلک کریں گے. اگر آڈینس کو وہ باتیں آپ بتائیں جو ان کو ناپسند ہیں, آڈینس آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایکو چیمبر میں رہتے ہیں. آپ کو جب آپ آن لائن ہو جاتے ہیں, جب آپ نیوز لینے جاتے ہیں, آپ کو صرف وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں, جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں. اگر وہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں تو وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں اتنی زیادہ, ہر سورس میں وہی باتیں آپ کو دہرائی جائیں گی. اور اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ باتیں جو وہ سراسر کذب ہیں اور جھوٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت غیر قابل بطلان ہے, یہ بدیہی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بات یہ ہے کہ آپ میں اور فوج میں زمین آسمان کا فرق. میں فوج کا بالکل یہاں پہ کوئی سپورٹر نہیں ہوں, لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے فوج میں اور آپ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ جو اینالیسس دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. آپ لوگ جو اینالیسس آپ کو میڈیا سے فیڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کے اپنے سوچ کے مطابق آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کون سی باتیں مقبول ہیں, پاپولر ہیں, وہی لوگوں کو سناؤ, وہی لوگوں کو بتاؤ, تو وہ لوگ وہی سنتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات جو آپ کے ٹیسٹ کے خلاف ہے اس کو میڈیا میں کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہے. کیوں جرأت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو جو بولے گا وہ چیز جو آپ پسند نہیں کرتے چاہے وہ حق ہو, تو آپ لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دو گے, اس کو گالی دو گے, اور اس کو کامنٹس میں ایسی باتیں لکھو گے کہ پھر وہ آدمی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے مزید یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اسٹریٹجک اسٹڈی کرتے ہیں وہ میڈیا سے اپنے اسٹڈیز نہیں لیتے, وہ فیکٹ سے لیتے ہیں, وہ انالیسس کرتے ہیں پروفیشنل طور پر. بالخصوص یہ آپ کے سرکاری جو اور آپ کے فوجی جو ادارے ہیں وہ را فیکٹس لیتے ہیں, ان کے انالیسس کرتے ہیں, اس کو فیکچوئل انالیسس کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے اپنے ٹیسٹ کے اور اپنے ذاتی اور ان کے سرکاری مفاد کے مطابق ہو یا نہ ہو. جب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ بات میرے محترم ناظرین کہ کیا حکومت پاکستان کو اور فوج کو اس بات کا حق ہے کہ وہ شیعہ علماء کو شک کی نگاہ سے دیکھ لیں. عرض یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بیوقوف نہیں ہیں. اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی فوج ایک بہت بڑی فوج ہے اور اس کے جنرلز بہت ایجوکیٹڈ ہیں. اس کے آفیسر جو کورس ہیں یہ غلطی انہوں نے غلطیاں بہت کی ہیں. پاکستانی فوج اس طرح نہیں ہے کہ یہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں. انہوں نے بہت بڑی غلطیاں, اسٹریٹجی غلطیاں کی ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ بیوقوف ہیں, اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور یہ ان انفارمڈ ہیں. یہ آپ کے علماء کو نہیں جانتے, یہ آپ کے علماء کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں. ان کے پاس جو رپورٹس مختلف علماء کے ان کے پاس فائلز ہوتے ہیں کہ ان کے کہاں سے کہاں تک ان کی کنیکشنز ہیں وغیرہ, وہ سب جانتے ہیں یہ لوگ. اور بالخصوص حکومت پاکستان جس کے انٹیلیجنس سروسز بہت ہی پرانے انگریزوں کے زمانے سے ان کو ورثے میں ملی ہے کہ علماء پر انگریزوں کے زمانے میں, آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے 19ویں صدی میں جو انٹیلیجنس سروس تھا برطانیہ کا, اس برٹش انڈیا میں, اس زمانے برٹش انڈین امپائر میں, اس زمانے میں ان کے پاس علماء کے لیے ایک ڈویژن تھی, ڈپارٹمنٹ تھا. وہ ڈپارٹمنٹ ہندوؤں کے پنڈتوں سے, ہندوؤں کے جو روحانی رہنما ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرتے تھے کہ ان کے ذریعے ہندوؤں کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور مسلمانوں میں پیروں سے, بڑے بڑے علماء کے تھرو اور بڑے بڑے صوفیوں کے تھرو, ان کے ذریعے اور بڑے بڑے خطباء کے ذریعے ان کے پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا. اس زمانے سے ان کا علماء کے ساتھ تعلق رہا ہے, اور وہ وہی انٹیلیجنس سروسز آپ کے پاکستان میں, لہذا پاکستانی انٹیلیجنس سروسز, پاکستانی جو ملٹری ہے, ان کو علماء کے ساتھ علماء کی پہچان اچھی طرح حاصل ہے. لیکن بات یہ کیا ان کو حق ہے کہ آپ کے علماء کو, شیعہ مولویوں کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں, شاید یہ آپ کو بری لگے, لیکن یہ میرا جو ہے کانشیس اور میرے ضمیر میں آپ کو جو باتیں کہتا ہوں نا, میں آپ سے جھوٹ کہنے کبھی نہیں آتا, اور میں کبھی ادھر نہیں آتا کہ کسی غیر شیعہ مفادات کو آپ کے سامنے یہاں پہ ایڈوانس کر دوں. میں ان مقاصد کے لیے نہیں آتا. دیکھو, میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں چاہے آپ کو پسند ہو چاہے آپ کو برے لگیں, اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن میں وہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو صحیح ہے. دیکھیں 1910s میں, آج سے 100 سال زیادہ پہلے, روس میں, رشین امپائر میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے بولشوکس کا, کمیونزم کا. اور کمیونزم کا اصل جو خاص گاہ ہے, جو محل ولادت ہے, وہ رشیا نہیں تھا, اس کا اصل ریشے امریکہ میں تھی. کمیونزم کے اصل یعنی 17ویں 18ویں صدی میں
اس کے اصل جو آئیڈیالوگز تھے وہ امریکہ میں رہتے تھے اور پھر یورپ میں. لیکن یہ انقلاب کہاں پھر ہوا، کامیاب ہوا روس میں، اور روس میں کمیونسٹ ایک حکومت بنی. اس زمانے میں جب روس میں یہ حکومت آئی، پھر لینن کا انتقال ہوا اور پھر جوزف اسٹالن کی حکومت آئی، اور وہ 30-35 سال تک حکومت کرتے رہے رشیا پر، سوویت یونین پر. تو اس زمانے میں اس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جو انٹلیکچوئل لوگ تھے، جو تنگ آ چکے تھے حکومتوں کے ظلم سے اور نابرابری کے ظلم سے، اس کو ایک آئیڈیل حکومت کی نظر سے دیکھتے تھے، کہ ایک خواب کی نظر سے، کہ ایک ایسی حکومت جہاں پہ صدر ایک عام آدمی کی طرح ایک جیسا رہتا ہے. وہی کپڑا جو ایک عام آدمی فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی پہنے گا، وہی کپڑا صدر پہنے گا. وہی کھانا جو ایک عام آدمی جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہی کھانا جو وہ کھاتا ہے، وہ صدر اور پولیٹیکل اور کابینہ والے اور وزراء وہی کھانا کھائیں گے. جس گھر میں ایک عام آدمی رہتا ہے، جس ماحول میں، اسی طرح ملک کا صدر اسٹالن بھی اسی طرح رہیں گے، لینن بھی اسی طرح رہیں گے. اور ویلتھ اور ثروت معاشرے میں سب کے لیے تقسیم ہوگا، کوئی بے روزگار شخص نہیں ہوگا، کوئی بے گھر نہیں ہوگا، سب کو گھر ملے گا. تو اس طرح دنیا کے ہر کونے میں، چاہے اس زمانے میں ایجوکیٹڈ جو سرکلز تھے انڈیا میں، چاہے ایجوکیٹڈ سرکلز تھے میکسیکو میں، ساؤتھ امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یورپ میں، سب اس زمانے کے اگر آپ اخبارات پڑھیں تو کس طرح سے ایک آئیڈیل سسٹم کی حیثیت سے دیکھتے تھے. اور روس میں انقلاب کی پیروزی سے پہلے، سوویت کمیونسٹ انقلاب سے پہلے، کمیونزم کی تحریکیں مختلف ملکوں میں تھیں. لیکن جب روس میں، رشین امپائر میں یہ انقلاب کامیاب ہوئی ہے تو سب کو جان ملی ہے. جتنے کمیونسٹ موومنٹس تھے یورپ میں، ایشیا میں، امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ان سب کو جان ملی، ان سب کو تقویت ملی، ان سب کو ایک حوصلہ ملا کہ ایک اب انقلاب پیروز ہوا ہے دنیا کے سب سے بڑے امپائر میں، سب سے بڑے ملک میں، روس میں. اب دوسرے ملکوں میں بھی یہ آنے والا ہے. اور یہ مختلف ملکوں میں کمیونسٹ پارٹی تو شروع سے موجود تھی. مثلا انگلینڈ کا اپنا کمیونسٹ پارٹی، اور لیگل قانونی ان کے پاس کمیونسٹ پارٹی تھی. امریکہ میں 2 کمیونسٹ پارٹیز تھے، 1920s میں، 30s میں، 40s میں، 50s میں. آج بھی موجود ہے امریکہ میں کمیونسٹ پارٹی. اس زمانے میں برٹش انڈیا کا کمیونسٹ پارٹی تھا. پاکستان کا تقسیم ان کے بعد پاکستان میں بھی بنی تھی، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، CPP کے نام سے. ظہیر عباس میرے خیال میں اس کے لیڈر تھے. پھر ان کا جو جنرل تھے فوج میں، ایک جنرل تھا، اس کا نام اکبر خان تھا. لیاقت علی خان کے خلاف اس نے کوئی عسکری انقلاب کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں وہ ملوث ہوئے یا بدنام ہوئے، تو پھر ان پہ پابندی لگی کمیونسٹ پارٹی پہ، پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی میں. اور پاکستان اس زمانے میں ویسٹ کے بلاک میں تو اس کو پابندی لگی. پھر اس کے کمیونسٹ جو لیڈرز تھے ان کو وہ آہستہ آہستہ جیل میں بیتے، اور جیل سے جب رہا ہو گئے اکثر وہ کیا ہوا کہ وہ دوسرے پارٹیوں میں شامل ہو گئے، اور دوسرے پارٹیوں کو انہوں نے انفلٹریٹ کیا. جیسے خان عبدالغفار خان کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس میں بہت کمیونسٹ بھرتی ہوا ہے، وہ اسی میں چلے گئے کیونکہ ان کو کور کوئی نہیں تھا. دنیا کے مختلف، اب جہاں میں آپ جاتے ہیں نا، وہاں ایران میں بہت بڑا کمیونسٹ پارٹی تھا تودا پارٹی کے نام سے، افغانستان میں، عراق میں، مختلف عرب ملکوں میں، ہر جگہ میں کمیونسٹ پارٹیز تھی. آپ کو اور یہ پارٹیز اکثر لیگل ہوتے تھے، قانونی ہوتے تھے. اس کا پیرالل ہمارے موضوع سے کیا ہے؟ ہمارے موضوع جو مد نظر ہے اس سے کیا ہے؟ اچھی طرح سے یاد رکھیں اس بات کو. میں آپ کو ایک تاریخی مثال دیتا ہوں. دیکھیں مثلا اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں، یہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز ہوتے تھے. لیکن ہر ملک میں ان کمیونسٹ پارٹیز کو، حالانکہ وہ ان کے مقامی کارندے ہوتے تھے، مقامی لیڈرز ہوتے تھے، اس میں رشیا سے کوئی آدمی نہیں تھا. رشیا سے کوئی آدمی نہیں تھا. مثلا اگر آپ آتے نا ایران کی تودا پارٹی میں، یا انڈیا کے کمیونسٹ پارٹی میں، یا اٹلی کے کمیونسٹ پارٹی میں، یا انگلینڈ کی کمیونسٹ پارٹی میں، یا امریکہ کے کمیونسٹ پارٹیز میں، وہاں پہ کوئی نہ لیڈر، نہ کوئی پولٹ بیورو کا ممبر. وہاں کی جو سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی مختلف پارٹیز کے، ان میں کوئی رشین، کوئی سوویت یونین کا کوئی ممبر نہیں تھا. سب مقامی لوگ تھے، اور سب کے پاس اپنے ملک سے پرمٹس بھی تھے کہ ہمارے پاس اور رجسٹرڈ پارٹیز تھے. لیکن ان سب پارٹیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کس لیے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ آپ کی لائلٹیز سوویت یونین کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو وہاں سے ڈائریکشنز ملتے ہیں، آپ کو وہاں سے اوامر ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں کیا کام کرنے ہیں، اور ان پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی. اگر انگلینڈ کا کمیونسٹ پارٹی جو تھا اس زمانے میں، اس پہ وہ اگر ان کے رجسٹرڈ بھی تھے، ان کے پاس سب برٹش ان کے جو ممبرز تھے، برٹش ممبرز تھے،
गवर्नमेंट से उनके पास परमिट भी था, लेकिन MI5 MI6 का उनके पे कड़ी नजर हमेशा रहती थी कि ये लोग डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्टिव लेते हैं सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन को कंट्रोल करता। और सोवियत यूनियन ने उस जमाने में आलमी जंग सानी से पहले, दूसरी आलमी जंग से पहले एक बहुत बड़ी वर्ल्ड ग्लोबल एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसका नाम था इंटरकॉम। इंटरकॉम था या कॉमिंटर्न, इंटरकॉम इंटरनेशनल कम्युनिज्म पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह के नाम से उसका। वो एक ग्लोबल एक पॉलिटिकल पार्टी, पहले शायद मुझे नहीं मालूम कि और भी ग्लोबल कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, लेकिन ये ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टी थी जो उसका हेडक्वार्टर मॉस्को में था। और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग उसमें मेंबर होते थे, मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिटिकल पार्टीज और कम्युनिस्ट पार्टी। फिर इसको डिसबैंड किया गया दूसरी आलमी जंग के दौरान, या उससे पहले इसको डिसबैंड किया गया। लेकिन उसके बाद भी सोवियत यूनियन हमेशा इसके ताल्लुकात रहे मुख्तलिफ मुल्कों में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स थे, और उनको वो डायरेक्टिव्स लेते थे। अब वह इस बात में क्या हक है, क्या सच है कि सोवियत यूनियन मुख्तलिफ मुल्कों के कम्युनिस्ट पार्टीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते थे और उनको डायरेक्टिव्स देते थे, तुम क्या करो तो क्या ना करो। बिल्कुल ये बात सच है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही। देखिए अमेरिका की जो दो कम्युनिस्ट पार्टीज थे 1930s में 1940s में, उनके और सोवियत यूनियन के दरमियान जो मुकालमे होते थे, अब वो छप चुका है। अब वो बुक की सूरत में, वो हालांकि उस जमाने में ये सब बड़े सीक्रेट होते थे कि वो कैसे उनको डायरेक्टिव्स मिलते थे, किस तरीके से उनके पास ऑर्डर्स आते थे सोवियत यूनियन से। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि ये सब आर्काइव्स में तो थे, वो FBI CIA वाले उसको कंट्रोल तो करते थे। अब उन्होंने वो सब छप चुका है कि ये कैसे ये अमेरिका के, हालांकि ये कसम खाते थे कि हम मुहिब्बुल वतन है, हम अमेरिका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको डायरेक्टिव्स कहां से मिलते थे? सोवियत यूनियन से, कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम मसलन अगर कहीं सोवियत यूनियन का जंग हो रहा है, ठीक है ना, मसलन स्पेन में, वहां पे खाना जंगी में जब खाना जंगी हुई थी, तो यहां से अमेरिका से इनको ऑर्डर मिला सोवियत यूनियन से कि तुम्हारे पास जो पायलट्स है अमेरिका में, कम्युनिस्ट पायलट्स हैं, अमेरिका से इनको स्पेन भेज दो, ताकि क्योंकि हमें वहां पर पायलट्स की जरूरत है। तो अमेरिका से यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पायलट्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, उनको भेजा गया, इन लोगों ने भेजा गया स्पेन वॉलंटियर की सूरत में। इस तरह इनके दरमियान कोलैबोरेशन थी, न सिर्फ कोलैबोरेशन बल्कि ये कंट्रोल होते थे सोवियत यूनियन से। तो अर्ज यह है, और इसी वजह से कम्युनिज्म को बड़ा मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत दबाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों में, यानी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको आजादी थी, फ्रीडम थी कि वो जितना सियासी जद्दोजहद करें, सियासी फालियत करें, सियासी एक्टिविटी करें, उनको आजादी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टीज को ये आजादी नहीं थी। इंडोनेशिया में, या फर्ज करें पाकिस्तान में, या ईरान में, या इंग्लैंड में, या फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राजील में, ये आजादी क्यों नहीं थी? उनको छोटी सी बात पे पकड़ के जेल में डालते थे, क्योंकि उनको शक की निगाह से देखा जाता था। और ये शक की निगाह सही थी क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी हकीकी तौर पर ये जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, मॉस्को जाते थे, वहां पे 200, हालांकि जाहिरी तौर पे जाते थे कि हम वहां पे जा रहे हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, हम वहां पे जाते हैं मतलब इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, वहां पे जाते थे, उनको ट्रेनिंग और तरह की भी मिलते थे, ठीक है ना, और जासूसी की भी ट्रेनिंग मिलते थे। और ये अपने मुल्कों में आते थे सोवियत यूनियन के मकासद को बढ़ाने के लिए, वहां से तनख्वाह भी आते थे, डायरेक्शंस भी आते थे कि तुमने क्या करना है नहीं करना। तो दुनिया में जितने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थे, तकरीबन सब के सब ये कंट्रोल होते थे कहां से? मॉस्को से। उसमें एक दो इस्तिस्ना थे, एक्सेप्शंस थे, बाकी सब उनके यही थे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं शिया मौलवियों की तरफ, शिया उलमा किराम की तरफ। शिया उलमा से मार्शल साहब ने क्या कहा? उनको शायद सख्त लहजे में उनसे बात किया और कहा है कि तुम पाकिस्तान में हंगामा आराई नहीं कर सकते। ईरान में जो कुछ भी हुआ वो अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क है। हम आपको बहरहाल जो अल्फाज हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये उनके कंटेंट्स शिया उलमा ने कोई नोट भी नहीं है ना। शिया मौलवियों को चाहिए था कि अगर रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं, कोई पेंसिल पेन लेके उसको नोट भी कर लेते कि वो क्या कह रहे हैं। इन्होंने नोट भी नहीं किया ना कि कोई नोट्स भी हों। इनके हाफजे में जितनी बातें रही हैं कि उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा बात की है, इन्होंने आके सोशल मीडिया पे वो बातें दोहराई है, तो लाजमी बात है हाफजे में जो बातें रहती हैं वो नोट्स के जरिए तरह तो नहीं होती। बहरहाल मुझे जो अंदाजा है वो कि जनरल साहब ने इनको डांटा है और बोला कि आप पाकिस्तान में हंगामा आराई नहीं कर सकते, और कहा है कि अगर आपको ईरानी मकासद, ईरानी अहदाफ, ईरानी मुनाफे से ज्यादा प्यार है पाकिस्तान से ज्यादा, तो नहीं चले जाओ। इस बात को इन्होंने अपने लिए तौहीन समझा और कहा है कि हम मुहिब्बुल वतन है, हमारे मुहिब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं करना चाहिए। बात यह है मेरे अजीजों, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को यह हक है कि वो शिया उलमा को शक की निगाह से देख लें?
मुझसे अगर पूछें मुझसे अगर पूछें कि या वाकई उन्होंने सीखा नहीं कम, तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल उनको यह हक हासिल है। शिया मौलियों को वो शक की निगाह से दे, क्योंकि 99.99% 99.99% शिया मौलवी इनको ईरान को ये अपना किबला समझते हैं। देखे मेरे मोहतरम, ये कोई डकी छुपी बात तो नहीं है कि ये वलायत फकीह के कायल है। यानी यही साजिद नकवी जो आपके बयान, मैंने उसका बयान तो सुना नहीं, लेकिन वो कुछ कह रहा था कि मैं मुहब्बुल वतन हूं इस तरह, इसी जनरल साहब के बयान के बाद, या जवाद नकवी या फुलान इस तरह के लोग, या शहनशाह नकवी, कि भाई हमारे मुहब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं करना चाहिए। वतन बड़ा है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? वतन बड़ा है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? तो लाजमी बात है, हर मुसलमान के नजदीक दीन अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ज्यादा अहम है। हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जब इन लोगों का शहनशाह नकवी, जवाद नकवी, साजिद नकवी, ये जितने मोर्चे मौलवी, इनका अकीदा यही है कि वही अथॉरिटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, वही रहबर इनकलाब को हासिल है, ये वलायत फकीह कायल है। तो लाजमी बात है कि वली फकीह जो कह दे उसके लिए वही, उसको इनके डायरेक्शंस को इनके लिए मानना जरूरी है। और वली फकीह सिर्फ एक स्पिरिचुअल, एक मजहबी रहनुमा नहीं, सियासी रहनुमा भी हैं, बल्कि वो एक अस्करी ना रहनुमा भी हैं। और अस्करी इस तरह के आजकल जंग हो रही है ईरान में, तो अगर वली फकीह पे कोई हुक्म देता है तो लाजमी बात ही अपने लिए वाजिब इत्तिबा समझते हैं। यह बात क्या शिया मजहब का जुज़ है? बिल्कुल जुज़ नहीं है। हुकूमत ईरान ने शिया मजहब का मजाक बनाया। हुकूमत ईरान ने खामेनी साहब ने मजहबी शिया को बिल्कुल परवर्ट किया हुआ, बिल्कुल फासिद बनाया। लेकिन वही फासिद अकीदा को ये लोग मुकद्दस समझते हैं। साजिद नकवी, जवाद नकवी, शहनशाह नकवी, ये लोग, ये शिया मौलवी, ये लोग इसको इस्लाम समझते हैं, अल्लाह समझते हैं, कुरान समझते हैं, सुन्नत समझते हैं, वाजिब इसको दीन का असल मरकज, इसी विलायत को, किसकी विलायत को? रहबर की विलायत को समझते हैं। तो इसलिए कि इनकी इताअत ज्यादा ईरान के लिए, इताअत इनकी वफादारी ईरान के साथ है, ना कि पाकिस्तान के साथ। ये इसको कोई इनकार करे, ये तो मसखरे की बात है। ये तो मसखरे की बात है। ये तो ऐसी बात है कि कोई मसलन, हालांकि ये कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टीज होते थे ना सोवियत यूनियन के जमाने में, वो कभी नहीं कहते थे कि मसलन जो माओ जेडुंग चाइना में, या स्टालिन साहब जो है सोवियत यूनियन में, या ख्रुश्चोव या ब्रेजनेव या चेरनिनको या यूरी एंड्रोपोव या गुर्बाचोव साहब, ये हमारे लिए वाजिब था, ये नहीं कहते थे। वो कहते थे ये हमारे वो जो कामरेड, वो उनके यहाँ इस्लाह होता था, मुसलमानों के यहाँ होता है ना कि मुसलमान एक दूसरे को भाई कहते हैं, वो कामरेड कहते हैं। वो कामरेड स्टालिन लीडर है भाई सोवियत यूनियन का, लेकिन उसको वो कहते हैं हम अपने कौम के मफादात को देखते हैं, अपने कौम के मफादात को आगे बढ़ाएंगे। उनका बयान यही होता था, वाजिबुल इत्तिबा नहीं समझते थे उनको अपने लिए, अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिज्म मूवमेंट का जुज़ समझते थे। लेकिन उनके लिए कोई जरूरी नहीं था कि सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज हो हतमन उस पर वो अमल पैरा हो। ये नजरियाती सतह तक, अमली सतह पर बिल्कुल वो सोवियत यूनियन के हमनवा थे, लेकिन नजरियाती सतह पर ये नहीं था। लेकिन पाकिस्तानी शिया मौलवियों के तो नजरियाती सतह तक और अमली तौर पर ये ईरान से कंट्रोल होते हैं, ईरान को डायरेक्टिव्स मिलते हैं, और ये ईरान को अपने लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुकद्दस समझते हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात, अगर ये नहीं है तो वलायत फकीह मुझे बताएं, कोई ये शिया मौलवी बताएं कि वलायत फकीह और क्या चीज है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तानी जो आर्मी जनरल्स हैं, ये कोई बेवकूफ नहीं है, यानी एजुकेटेड अनइंफॉर्म्ड नहीं है। इस तरह नहीं है कि शिया मौलवियों को नहीं जानते। ठीक, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो एक गैर रस्मी अनऑफिशियल विजिट में, अनऑफिशियल मीटिंग में, जो मीडिया में डिस्क्लोज नहीं हुआ है उसके कंटेंट्स, उसमें उन्होंने अनडिप्लोमेटिक और डायरेक्ट टू द पॉइंट अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन मैं समझता हूं ये अल्फाज पाकिस्तानी उलमा को इसमें इस एहतजाज करने का और पाकिस्तानी मौलवियों को, शिया मौलवियों को इस पे एतराज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम लोग विलायत फकीह को मानते हो। विलायत फकीह यानी क्या? इमामत उम्मा। पूरे उम्मत के इमाम कौन है? जो भी ईरान में आ जाता है भाई, उनका लीडर बन जाता है ना, जो रहबर बन जाता है। खुमैनी साहब थे, खुमैनी आ गया, अब एक दूसरा लड़का आ गया, एक दूसरा लड़का आ गया कि ये उसको अपना रहबर मानते हैं, कि उसके अहकाम, यानी जो मौजूदा इनका रहबर है, जो कहा जाता है कि वो उसका चेहरा जो है खराब हुआ है और उसकी टांगे भी कट गई, बात कहते हैं बहुत जख्मी है, बात कहते, अब तो वो चुप गया ना, अखिया। और अमेरिका से वो इस बात की तलाश में है कि भाई इसको गारंटी मिले कि इसको कत्ल ना किया जाए।
جو ابھی مذاکرات ہو رہا ہے نا اس میں ایک شرط یہی ہے کہ ہمارے لیڈر کو تم قتل نہ کرو، اور میں نے سنا کہ کل ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ چلے ہم آپ کے لیڈر کو قتل نہیں کرتے، تم تسلیم ہو جاؤ۔ جو بھی ہے وہ جو موجودہ لیڈر ہے مشتبہ خامنئی جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مذہب پہ مذاق آتی ہے، شیعہ مولیوں کے مذہب پہ، اور شیعہ قوم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ کریں بھائی مولیوں سے، مولیوں کا دین اور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دین اور ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے یہ اس کی اتھارٹی اس کی قیادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، امام حسین علیہ السلام کی قیادت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی قیادت ہے۔ فرق یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس معجزات ہے، مجتبیٰ کے پاس معجزات نہیں ہے، لیکن وجوب طاعہ ایک ہی ہے، حق تصرف ایک ہی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے بھائی کہ جیسے مرضی آپ پہ حکم کرے، اگر وہ آپ سے کہنے کبھی اٹھ کے نکل جاؤ، تم نے اپنے باپ کا سر میرے سامنے لانا ہے، تو آپ پہ واجب ہے نا کہ جا کے اپنے باپ کو ذبح کر کے اس کا سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آؤ، اور آپ پہ حکم دے دے کہ آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر جا کے فلان شہر میں نماز پڑھو، بنی قریظہ میں چاہے نماز قضائی ہو جائے تو تم نماز ہی چھوڑ دو ادھر بھائی، یعنی ہر چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا حرام بتایا، وہ جو حرام کر دیں حرام ہے، حلال کر دیں حلال، یہی اتھارٹی اس لڑکا مجتبیٰ خامنئی کو حاصل ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ قرآن سنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیعہ مذہب کے پرورژن کا نام ہے، شیعہ مذہب کو فاسد کر کے